صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے بھیجا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کا وظیفہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو میں خود سنتا ہوں، اور یہ وہ عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، یہ مقبول ہوتی ہے۔ تو کثرت سے اس کو اپنے معمولات میں شامل رکھیں، ورد زبان رکھیں۔ وقت کافی ہو گیا کہ علامہ صاحب نے آپ کو بہت کچھ بتا دیا اپنے خطاب میں، بس اب بات ہے عمل کی، کیونکہ علم بہت ہو گیا، بہت ہی علم ہو گیا، جدھر بھی دیکھو علم ہی علم ہے، عمل نظر نہیں آ رہا۔ عمل ختم ہو گیا، انٹرنیٹ، فیس بک، یوٹیوب، کتابیں، میڈیا، یلغار ہے ایک علم کی۔ اب ضرورت ہے عمل کی۔ کیوں؟ کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل نہیں کریں گے تو جہنم نہیں ملے گی، جہنم چاہیے تو جہنم والے عمل کرنے پڑیں گے، جنت چاہیے تو وہ والے کرنے پڑیں گے۔ عمل دونوں کے لیے شرط ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ غربت سے پناہ مانگو، غربت سے پناہ مانگو کہ یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، غربت انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اور یہ جو دور گزر رہا ہے اس میں مہنگائی کا طوفان ہے، ہر بندہ پریشان ہے، نہ دن کو چین نہ رات کو چین، 24 گھنٹے ہر بندہ اسی فکر میں ہے کہ خرچہ کیسے پورا کرنا ہے۔ یہ ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے، حقائق بیان کرنے چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام ہے، یہ اسلام کے نام پر بنا تھا، اللہ رسول کے نام پر، کہ یہاں پر قرآن اور حدیث کے مطابق زندگیاں گزاریں گے سارے مسلمان مل کر۔ جیسے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان کا مقصد خطہ زمین حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اسلام کی ایک تجربہ گاہ ہے جہاں پر ہم نے قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنی ہیں۔ مگر آج 75 سال گزر گئے، کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی اسلام نظر آ رہا ہے یہاں پاکستان کا؟ مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہاں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ لا الہ تو اس لفظ کو جتنا ہم نے بدنام کر دیا تو بس وہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ اس کو کسی ابراہیم کی ضرورت ہے جو اس کے اندر جو پڑے ہوئے بت ہیں ان کو توڑے، پاش پاش کرے۔ صنم جہاں، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، یہ سارا جہان بت خانہ بنا ہوا ہے۔ کہنے کو لا الہ الا اللہ اور نظر یہ آ رہا ہے کہ لا لیا اور لیا لیا، بس اسی کا نام ہی نظر آ رہا ہے پاکستان۔ کوئی غریب کا کام تو آپ کروا کے دکھائیں سرکاری دفتروں سے، وہاں پر صرف سنوائی امیروں کی ہوتی ہے۔ یہ 2-3 قسم کا پاکستان ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں۔ یہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ ہم بظاہر کلمہ گو ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اگر یہاں ہے کہ انسان روٹی کو ترس رہا ہے، آٹے کو ترس رہا ہے، بجلی کے بل نہیں جمع ہو رہے، کیا انسان کرے اس دور کے اندر کہ جب ہر طرف جو ہے اسلامی ریاست کا جو قانون بتایا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا
تو جواب دہ حکمران ہوگا۔ یہ ریاست مدینہ کا کنسپٹ جو ریاست مدینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر دکھائی تھی اپنے سچے مریدوں کے ذریعے، یہ جو صحابہ کرام تھے انہی کے ٹریننگ یافتہ، تربیت یافتہ، ان کے ہاتھ پر بیعت تھے سارے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرشد پاک تھے۔ تو وہ جب اسٹیٹ بن گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پریزیڈنٹ تھے۔ یہ جن کا ہم آج میلاد منا رہے ہیں وہ اس اسٹیٹ کے کیا تھے؟ پریزیڈنٹ تھے، سربراہ مملکت تھے۔ تو ظاہر ہے ایک ریاست ہے، ملک ہے، اس کو چلانے کے لیے ایس پی چاہیے، ڈی سی چاہیے، ایس ایچ او چاہیے، جو فائنانس منسٹر چاہیے، چیف جسٹس چاہیے، پھر اسٹیٹ بنتی ہے نا۔ تو وہ جب اسٹیٹ بنی ہے تو آپ نے اپنے وہی تربیت یافتہ لوگوں کو کہا کہ بھئی تم ڈی سی ہو، تم ایس پی ہو، تم قاضی ہو، تم قاضی القضات ہو، تم وزیر خزانہ ہو، تم یہ ہو، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میں نے ان کے اندر سے دنیا کی حرص و ہوس نکال کے رکھا۔ ایسے انسان کے ذریعے ہی وہ جو خدائی نظام ہے وہ دنیا میں قائم ہو سکتا ہے۔ چلو بہرحال یہ باہر کی باتیں ہیں، ہم اندر چلے چلتے ہیں۔ یہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ ملک وجود، سر سے لے کر پیروں تک حضرت انسان، یہ بھی تو ایک پاکستان ہے۔ یہاں ہم نے کون سا نظام مصطفیٰ نافذ کر لیا؟ چلو بات تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، وہ حکمرانوں کے کام ہیں۔ آپ کو اللہ نے حکمران بنایا ہے اس ریاست کا، اس ملک وجود کا۔ یہاں ہم نے کون سا، یہاں نفس اور شیطان کی حکمرانی ہے۔ یہاں تو ہم قائم کر سکتے تھے نا اسلام۔ تو جب یہاں اسلام نہیں نافذ ہوا تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ باہر اعتراض کریں گے اسلام نہیں آیا، کیوں کہ جیسے وہ مجرم ویسے تم مجرم۔ یہ تلخ باتیں ہیں۔ وقت کافی ہو گیا، ذہن حاضر ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے کہ مشکل تو نہیں ہے؟ تو ریالٹی یہ ہے، ایک بندہ فجر پڑھ رہا ہے، ظہر پڑھ رہا ہے، عصر، مغرب، عشاء، پانچوں نمازوں میں اس کا خیال یہی ہے کہ خرچہ کیسے پورا کرنا، بجلی کا بل آ گیا کیسے دوں، گیس کا بل آیا ہے، دکان والا پیسے مانگ رہا ہے، دودھ والا پیسے مانگ رہا ہے، فیس آ گئی ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب بتائیں، یہ جو اسلامی ریاست ہوتی ہے، اسلامی اسٹیٹ ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ عوام کو، ایک عام شہری کو فکر معاش سے آزاد کرے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو گھر میں بچے رو رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ کرایہ دکان جو مکان والا وہ کرایہ مانگ رہا ہے کہ مجھے کرایہ دو۔ اچھا، اب وہ بندہ جو ہے وہ کیا کرے؟ آپ کے سامنے ہے نا کہ لوگوں نے خودکشیاں کی۔ خودکشی حرام کام، کفر تک غربت لے جاتی ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ تو یہ کون سی قسم کا اسلام ہے اور کون سا پاکستان ہے جو لیا تو تھا پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر، اور ہو کیا رہا ہے یہاں پر؟ یہ تلخ حقیقتیں ہیں۔ تو باتیں تو بے شمار ہیں، لیکن وہی کہ اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین نے غیروں کے دل آ کے ملائے، جس دین نے غیروں کے دل آ کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے بھائی جدا ہے۔ اے خاصہ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے۔ تو یہ تلخ باتیں ہیں۔ جیسے حکیم الامت شہر مشرق علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، شوق گر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب۔ تو بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 12 دن کی محبت کرنا چھوڑیں، 12 مہینے محبت کیا کریں۔
سبحان اللہ. یہ جو ہے نا ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا اور 12 دن تک عشق رسول، اور 13 تاریخ کو جو ہے وہ الصلاۃ والسلام علیہ کا نالیوں میں پڑے ہوئے میں نے دیکھے. یہ اصلاح معاشرہ کون کرے گا؟ یہ ادب آداب کس نے بتانے ہیں؟ یہ ڈیوٹی ہے ہم خانقاہوں والوں کی، مساجد کی، مدارس کی. خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ در و بوت کی لوکال محمد است. یہ ساری مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں، درگاہیں، آستانے، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی خدمت. علماء کا کام کیا ہے؟ مشائخ کا کام کیا ہے؟ پیران عظام، یہ سارے اصل میں دین کے خادم ہیں. ٹائٹل مختلف ہیں، ان سب کا مقصد اللہ کی مخلوق کو اللہ کے راستے پر چلانا. یہی ان کی ڈیوٹیاں ہیں، یہی ان کی ذمہ داریاں ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاند کے اوپر 4 ملک پہنچے ہیں، چاند پر 4 ملک پہنچے ہیں اور ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے. 60-70 ممالک ہیں مسلمانوں کے، دنیا کے، آبادی دنیا کے مالک ہیں. سونا آپ کے پاس، پٹرول آپ کے پاس، دنیا کی ساری دولتیں آپ کے پاس ہیں. اور چاند پر جو پہنچے ہیں وہ ملک کون سے ہیں؟ غیر مسلم. رشیا، امریکہ، چائنا، اور اب کون پہنچا ہے؟ انڈیا. ان میں سے ایک بھی اسلامی ملک نہیں ہے. تو ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں اور یو این او کے اندر، اقوام متحدہ کے اندر کسی اسلامی ملک کے پاس ویٹو پاور نہیں ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ ہمارے اتفاق اور ہمارے اتحاد کا یہ عالم ہے کہ پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. جیسے وہ میر تقی میر کا شعر ہے نا، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی تو ہم نے گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. گلا تو گھونٹ دیا ہمارا کالجوں، سکولوں، یونیورسٹیوں نے. وہ ایم ایس سی کے اسٹوڈنٹ سے پوچھو کہ سورت اخلاص کیا ہے تو اسے قل ہو اللہ نہیں آتی. اس کو ڈگری یافتہ کو، ڈپلومہ ہولڈروں کو. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں. ہم بظاہر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہمیں رسول پاک سے کوئی محبت نہیں ہے. جیسے کہ علامہ صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ ہماری شادیاں، ہمارے رسوم و رواج کے اندر اسلام کہاں ہوتا ہے؟ اس وقت نبی پاک کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس وقت جو ہے وہ پردے کی کوئی پابندی نہیں، فضول خرچی کرنے والا ہم میں سے نہیں، فضول خرچی کرنے والے ہم میں سے نہیں. اب اللہ رسول تو یہ بتا رہے ہیں اور مسلمان کہہ رہا ہے کہ میں نے رج کے فضول خرچی کرنی ہے. ایک شادی کے خرچے میں 10 شادیاں ہو سکتی ہیں، مگر نہیں، ہمارا نفس، ہماری انائیں، ہماری جو ہے وہ ذاتیں، باتیں، قوم، قبیلے، برادریاں. رسول پاک نے تو ہمیں ایک قوم بنایا تھا، مسلمان قوم، لیکن ہمارے دماغوں سے صدیاں رہے ہندوؤں میں، سکھوں میں، وہ نکلتا ہی نہیں وہ ذات پات کا جو وائرس ہے. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات بھی ہوتے، یہ مسلمان بھی ہے. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ایک مسلمان کہتا ہے کہ مسلمان کی مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ہوتی نہیں. کیا کہتا ہے مسلمان؟ مسلمان کہتا ہے کہ مسلمانوں کی مسجد میں نہیں جانا، وہاں نماز نہیں ہوتی. اور خانہ کعبہ میں وہی مسلمان سارے کٹھے نماز پڑھ رہے ہوتی. سنی، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع سارے وہاں پر موجود ہوتے ہیں. وہاں پر کوئی اعتراض نہیں. تو یہاں یہ مسجدیں، ہمارے جو محلے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ جھگڑے ہی جھگڑے بے شمار قسم کے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ارشاد الہی کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا. اس سے اچھا کوئی رول ماڈل ہو نہیں سکتا. مگر حضور کی زندگی کو پڑھیں گے تو پتہ لگے گا اسوہ حسنہ ہوتا کیا ہے. سیرت کی کتابوں کو کبھی ہاتھ لگائیں گے تو پتہ چلے گا. نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تو رسول پاک نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا. کون آیا؟
عیسائیوں کا وفد آیا، وہابیوں کا نہیں، دیوبندیوں کا نہیں تھا وفد، نہ شیعوں کا تھا، غیر مسلم تھے جو آپ کے نبی کو نہیں مانتے، وہ تھے اہل کتاب تھے۔ تو حضور نے اپنے ہاتھ سے دسترخوان کے اوپر کھانے رکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں حکم دے، آپ نے فرمایا نہیں، وہ میرا وفد جو گیا تھا نا نجاشی کے دربار میں، تو وہاں پر جو ان کی عزت افزائی ہوئی تھی، میں اپنے ہاتھ سے اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ وسعت قلبی یہ ہمیں بتاتی ہے جو رسول پاک کی زندگی، یہ جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں، ان کی حیات طیبہ کو پڑھیں، اس کو گہرائی تک دیکھیں کہ حضور کی وسعت کتنی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ گارنٹی دے رہا ہے ان کی وسعت قلبی، تمام جہانوں کے لیے رحمت، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، پرندوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، جانوروں کے لیے، ہر کسی پر رحمت۔ تو ہم زحمت بنے ہوئے ہیں کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب تک ہوٹنگ نہ کر لے، ٹچر نہ کر لے، مذاق نہ کر لے، حجت نہ کر لے، اسے افارہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری روٹی ہضم نہیں ہونی جب تک میں مذاق نہ کر لوں۔ قرآن پاک میں منع کیا گیا، اس رویے کی مذمت کی گئی ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، دل آزاری نہ کیا کرو۔ تو اس کا حضرت سیدنا ابو ذر کے منہ سے نکل گیا، حضرت بلال حبشی کو، وہ حبشن کے بچے مذاق کیا کہہ دیا، وہ حبشن کے بچے، تو بات تو ٹھیک تھی، وہ حبشی قبیلے سے تھے، حبشن کے بچے تھے۔ تو حضرت سیدنا بلال حبشی رونے لگ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کر دی۔ تو حضور تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میں تو سمجھا تھا کہ میں نے یہ جہالتیں ختم کر دی ہیں، میں نے دنیا میں آ کر ان جہالتوں کو اپنے پیروں تلے رون دیا ہے، مگر یہ تمہارے اندر ہی ابھی تک موجود ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو پھر حضرت ابو ذر جو ہیں وہ سیدنا بلال حبشی کے پیر کو پکڑ کر اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں اور کہتے ہیں مجھے معاف کر۔ یہ تربیت کر رہے تھے وہ اپنے مریدین کی، اپنے سٹوڈنٹس کی، کہ نہیں ایسا مذاق، حالانکہ سچی بات ہے، ایسی سچی بات جو دوسرے کے دل کو تکلیف دے وہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، دراصل میں یہی بڑی باتیں ہیں۔ دین جو ہے اس کو سمجھیں کہ دین مسجدوں کا نام نہیں ہے، دین آپ کی پوری زندگی کا نام ہے، اس کے اندر دین کو نافذ کرنا ہے۔ وہ 5 دفعہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں تو ہم جا کر پریکٹس کرتے ہیں کہ باقی باہر نکل کے مسجد سے کیسے انسان بننا ہے، بندے کا پتر کیسے بن کے رہنا ہے۔ اللہ کے سامنے تو ہم کھڑے ہو گئے باادب بن کر۔ اب جب دکانوں پہ جا کر بیٹھ گئے، جب کسٹمر آئے، جب گاہک آئے، وہ پوچھے یہ چیز کتنے کی ہے، تو اس وقت جب آپ کی زبان ہلنی ہے، اب مان کر دکھاؤ کہ اللہ اور محمد اور رسول اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب جواب دینا ہے نا اس کی بات کا، یہ بھی آئی ہے سودا کتنے کا، یہ چیز کتنے کی ہے، ہوتی 10 روپے کی ہے، 100 روپے کی، کہتے ہیں 1000 روپے کی، ٹھیک ہے۔ وہاں پر چیک کریں اپنا ایمان اور اپنا عشق رسول، وہاں پر اگر آپ پاس ہیں تو پھر ہیں پاس، ورنہ یہ اندر جو بیٹھا ہوا ہے ہمارا دشمن نفس امارہ، سب سے بڑا دشمن ہمارا، اس کو بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گھر مارا، اسی کو مارا تھا شیخ عبد القادر جیلانی نے تو غوث اعظم بن گئے، اس کو مارا تھا تو جنید بغدادی بنے، بایزید بستامی بنے، ابو الحسن خرقانی بنے، معروف کرخی بنے، حضرت یعقوب چرخی بنے، حضرت مجدد الفسانی، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، داتا گنج علی اجمیری، خواجہ نظام الدین اولیاء، مولانا نظام الدین بدائیون نہیں آئے، مولوی صاحب پاک پتن شریف، مولوی نظام الدین آئے تھے تو خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بن کر گئے۔ یہ کیسے مقام پایا؟ ادب سے۔ یہ جو اندر کا دشمن ہے یہ خود قابو نہیں آ سکتا، جس نے بھی قابو کیا وہ کسی رہبر کے ذریعے کیا، بنا مرشدہ راہ نہ ہاتھا دودہ باج نہ یجدی۔ تو من لا شیخ لہ والشیخ الشیطان، جس کا کوئی رہبر نہیں، ہادی نہیں، مرشد نہیں، اس کا پیر شیطان۔ تو اس کے چالوں کو سمجھیں،
اس کے پاس بڑے حربے ہیں انسان کو تباہ و برباد کرنے کے. اس نے ہم جیسے کروڑوں کو برباد کیا, بڑے بڑے پہنچے ہوئے روحانی بزرگوں کو منزلوں سے گرایا ہے. تو یہ جو رمضان شریف کا مہینہ ہے نا, وہ تزکیہ نفس کے لیے کافی نہیں ہے. اس کا انتظار نہ کیا کریں. پتہ نہیں آپ کو رمضان ملنا بھی ہے کہ نہیں, پہلے موت آ جانی ہے. رمضان کا انتظار, ہر وقت خدا موجود ہے. رمضان کا انتظار نہ کریں, رحمان ہر وقت موجود ہے اور آپ کے اندر موجود ہے. فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون, میں تمہارے اندر ہوں, تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. تو اتنا وہ قریب ہے, اس سے دوستی کیوں نہیں ہم کرنا چاہتے. وجہ اس کی یہ ہے, خواجہ غلام فری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس پلیت پلیت چا کیتا اساس لو پلیت نہ ہس. یہ نفس نے ہماری مت ماری ہوئی ہے. پیسہ پیسہ پیسہ, دین ایمان خدا رسول سب کچھ بن گیا ہے پیسہ, کوئی مانے نہ مانے ہے ہی ایسا. تو یہ جو ہے نا انسان کا اس دنیا میں آنا, اس کا ایک مقصد ہے. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت سے مراد کیا ہے؟ ہر اس کام سے بچنا جس سے بچنے کا حکم ہے, ہر وہ کام کرنا جس کے کرنے کا حکم ہے. امر بالمعروف ونہی عن المنکر, یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے, مولویوں کے لیے نہیں ہے, صرف پیروں کے لیے نہیں ہے. ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے اس نے حق بات کی تلقین کرنی ہے, برائی سے روکنا ہے. راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے تو مولوی صاحب کو ڈھونڈ کے رہیں گے گول چوک سے کہ اٹھاؤ اس کو, نہیں, جس نے دیکھ لیا اسی کے اوپر لازم ہے. تو اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا, کس نے؟ احمد مجتبی, رؤوف الرحیم, رحمت للعالمین, محمد مصطفیٰ, امام الانبیاء, خاتم النبیین, 1,24,000 نبیوں کے امام. کیا فرمایا اپنی زبان پکڑ کر؟ اے میرے صحابہ, تم مجھے اس کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے, اس کو قابو کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. فرمایا جو خاموش رہا وہ سلامت رہا, جو سلامت رہا وہ نجات پا گیا. تو اگر نجات پانی ہے تو زبان کے اوپر قابو. جتنے تھانے کچہریاں مقدمے بازیاں بھرے ہوتے ہیں, یہ لڑائیاں جھگڑے فساد, اس کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے. ہر جھگڑے کی ابتدا, جتنے بھی مقدمے چل رہے ہیں تھانے کچہریوں میں جا کر آپ دیکھیں, اس کی اسٹڈی کریں فائلوں کی, تو ڈیپتھ میں جا کر آپ دیکھیں گے تو زبان ہی نکلے گی. یہ الفساد ہے. کیا؟ سارے فسادوں کی یہ جڑ ہے, ماں ہے یہ. تو اس کو قابو کرنا, ایک چپ 100 سکھ. ہماری مسجدیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو گالیاں دیتی ہیں, دوسری مسجد مسلمانوں کی وہ پتہ نہیں کون سے مسلمانوں کو گالیاں دیتی. کن کو دے رہی ہے گالیاں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے آپس میں دستوں کی ریباں ہیں, گتھم گتھا ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین دے کر گئے تھے, ہمیں ایک امت واحدہ بنا کر گئے تھے. اس ایک کے پکڑ کے ہم نے 72 ٹوٹے کیے, اور پتہ نہیں 7200 ہو گئے ہوں گے. وہ تو اس زمانے میں حضور پاک نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے, میری امت کے کتنے ہوں گے؟ 73. تو ہم نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اس کو سمجھیں, فراخ دلی پیدا کریں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت شروع کریں. نفرتیں بہت ہو گئی, صدیاں گزر گئی ہمیں نفرتیں بانٹتے ہوئے, نفرتیں پالتے ہوئے, اور اس سے ہوا کیا؟ شرازہ کس کا بکھرا. اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم آج میلاد منا رہے ہیں, ان کی امت جو ہے اس کا آپس میں کیا ہو گیا؟ دوریاں, نفرتیں. تو ان چیزوں کو اب چھوڑنے کی ضرورت ہے, قربتیں بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ ان جھگڑوں نے دیا کچھ نہیں ہے دین کو. میں نے بتایا نہیں آپ کو, وہ چاند پہ 4 ملک گئے ہیں, ایک بھی اسلامی نہیں. ماہنامہ الملنگیہ کے اندر ایک آرٹیکل چھپا تھا, ریسرچ آرٹیکل, تاریخی کے 600 سال. کیا
تاریکی کے 600 سال اور اس میں پورے 600 سالوں کی ہسٹری بتائی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ مسلمان 600 سال سوئے رہے، 6 صدیاں۔ اور کیا کہا گیا کہ فلسفہ اور سائنس سے دور رہنا ہے، یہ ان کو تبلیغ کی جا رہی تھی۔ اور اس زمانے میں یونیورسٹیاں بن رہی تھی غیروں کی، ان کی تجربہ گاہیں بن رہی تھی، لائبریریاں وجود میں آ رہی تھی، سائنسدان بنائے جا رہے تھے، اور ادھر کیا فتوے لگائے جا رہے تھے؟ سائنس کے قریب نہیں جانا، فلسفے کے قریب نہیں جانا، یہ حرام ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج آپ ان کے محتاج ہیں۔ جو سوئے گا جو سویا وہ کھویا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ یہ لائٹیں جل رہی ہیں، یہ آپ مسلمانوں نے نہیں ایجاد کی، یہ غیر مسلموں کی ہے ایجاد۔ یہ مائکرو فون، یہ لاؤڈ سپیکر کس کی ایجاد ہے؟ غیر مسلم۔ اس میں کیا ہم دیتے ہیں اذان میں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ جب یہ ایجاد ہوا تو مسجدوں کے اندر یہ بحثیں ہوئی، مفتیوں نے، عالموں نے، فاضلوں نے کہا کہ اس میں اذان دینا جو ہے حرام ہے۔ ایسے ہی وقت کے ساتھ ساتھ سائنس نے اپنا آپ منوایا، اور اب جس مسجد میں اسپیکر نہ ہو کہتے وہ مسجد ہی نہیں۔ جس عالم کے سامنے اسپیکر نہ رکھا جائے وہ کہتے میری بےزتی کر دی، مجھے اسپیکر ہی نہیں دیا۔ تو یہ ایجاد کس کی ہے؟ غیر مسلموں کی۔ یہ ویڈیو کیمرے لگے ہوئے ہیں، کس کی ایجاد ہے؟ تو آپ مسلمانوں کی کنٹریبیوشن کیا ہے اس کے اندر؟ یہ بجلی کس نے ایجاد کی؟ پنکھے چل رہے ہیں، سارا ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو باتیں بڑی تلخ ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، گھروں میں بچوں کے اندر علم کی طرف لائیں، تعلیم کی طرف لائیں۔ ایجوکیشن کا دور ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی، لاجک کا، وزڈم کا۔ ہم اخباری، ادبی، ریسرچ والے لوگ ہیں، چونکہ ہم جیسے آپ کو تعارف کرا رہے تھے جناب افتخار رضوی صاحب کافی دیر سے لگے ہوئے، اتنے القابات بھی، چیف ایڈیٹر بھی، اسلامک ریسرچ کونسل آف پاکستان کے چیف چیئرمین بھی، یہ سارا کچھ بتا رہے تھے نا۔ تو 35-40 سال ہم نے پریکٹیکلی اپنا جو ہے یہ لوگوں کو تصوف ہم نے پڑھا نہیں ہے، دین ہم نے صرف پڑھا نہیں ہے، 40 سال دنیا کو پڑھایا ہے، 40 سال دنیا کو پڑھایا ہے، شائع کروایا ہے، چھپوایا ہے، گھر گھر پہنچایا ہے۔ پوری دنیا میں جو ہے یہ تاریخ ہے، زمانہ جانتا ہے، 4تھی نسل جوان ہو گئی ہے۔ تو الحمدللہ برصغیر پاک و ہند کے اندر چند علمی خانقاہیں ہیں جس کے اندر اس خانقاہ کا شمار ہوتا ہے کہ اکاڑا والوں کے لیے فخر کا باعث ہے کہ جہاں سے کوئی اللہ رسول، قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، کوئی پیغام جا رہا ہے، دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ مقصد انسانیت کیا ہے۔ قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، تصوف، روحانیت، طب نبوی، سیرت النبی، سیرت صحابہ، اور وہ سب کچھ اس میں شائع ہوتا ہے جس کی ایک مسلمان کو ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ یہ 12 سال سے جو ہے درس روحانیت کا سلسلہ جاری ہے۔ دربار شریف پر ہر جمعرات کو، اب بلکہ ہر جمعے کو برائے نمازی حضرات یہ شروع ہو گیا ہے۔ 18 جمعے ہو گئے بابر بھائی، 18-19 جمعے گزر گئے، الحمدللہ باقاعدگی سے جاری ہے بعد نماز مغرب۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو جمعے والے دن مغرب کی نماز دربار شریف میں پڑھ لیا کریں، تو جماعت کے ساتھ نماز اور آدھے گھنٹے کا خطاب، اس کے بعد دعائے خیر۔ یہ اس لیے رکھا گیا کہ لوگوں کو آنے جانے میں آسانی رہے۔ اسی طرح لیڈیز کا درس ہو رہا ہے گزشتہ 10 سالوں سے، وہ اتوار کا دن ہوتا ہے، اس میں لیڈیز جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ، مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب اس میں آتی ہیں۔ اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، حافظہ، عالمہ، فاضلہ، تفسیریں پڑھنے والے بھی، انجینئرز بھی ہیں، اور بینکوں کے جو ہیں آفیسرز بھی۔ اس طرح یہ جو اصلاح کا کام ہے یہ الحمدللہ شب و روز جاری ہے۔ تو وہی کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ ربے منزل ہی نہیں۔ ہماری تو ترجیحات اور توجہات وہ کچھ اور ہی ہو گئی ہیں علم کی طرف۔ اچھا، پھر بچوں کا درس بھی ہوتا ہے ہر اتوار عصر سے مغرب تک۔
پھر یہ سوشل میڈیا پر کام ہو رہا ہے، الملنگیا چینل بنا ہوا ہے، یوٹیوب کے اوپر آپ الملنگیا اکاڑا لکھیں تو سارا کچھ آ جائے گا، وہاں سینکڑوں ہزاروں چیزیں آپ کو مل جائیں گی اور بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے اندر ساری ڈیٹیل۔ اسی طرح فیس بک کے اوپر بھی وہ آئی ڈی بنی ہوئی ہے خواجہ اظہار الحق کے نام سے۔ تو یہ کام الحمدللہ شب و روز جاری ہے۔ ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری عطا فرمائی ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے جو ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمت دیے جا رہے ہیں۔ تو 40 سال کا یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ اس 35-40 سال کا ریکارڈ آپ لائبریری میں آ کر دیکھ سکتے ہیں، آپ کو وہ والیمز ملیں گے جو شائع ہو چکے ہیں، لاکھوں الفاظ استعمال ہوئے، ہزاروں حدیثیں اللہ کی مخلوق تک پہنچائی گئی، قرآن پاک کی تعلیمات، آیات کریمہ۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لائیں۔ درس روحانیت کا یہی مقصد ہے کہ اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں۔ ہمارے اندر جو ہے وہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 14 تب دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہوں، جو کوئی محرم زندہ ہوئے سوئی و رمز پچھانے ہوں۔ تو یہ 7 زمینہ 7 آسمان کتنے بنے گئے؟ 14۔ تو 14 طبق وہ فرماتے ہیں یہ ساری کائنات تیرے اندر ہے اصل میں اور تجھے پتہ نہیں۔ اسی بے خبری میں انسان مر جاتا ہے، جنازے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہم اولیاء کرام کے نام لیتے ہیں، ان کے نام بھی زندہ، ان کے کام بھی زندہ، ان کے مزارات بھی زندہ۔ صدیاں گزر گئی، داتا دربار سے فیض جاری ہے، سونے کے دروازے لگے ہوئے ہیں، کروڑوں روپیہ وہاں سے حکومت کماتی ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ جو اولیاء کاملین ہیں، بزرگان دین ہیں، یہ ہمارے جیسے انسان ہی تو تھے، 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 آنکھیں 1 دماغ، وہی ہمارے پاس ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق ہے صرف سوچ کا۔ سوچ کو تبدیل کریں اور اللہ کی طرف چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتا ہے تم میری طرف 1 قدم آؤ میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں، تم میری طرف چل کر آؤ میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا، تم میری ماننی شروع کر دو میں تمہاری ماننی شروع کر دوں گا۔ اللہ کا تو سیدھا سیدھا سا اصول ہے، بس مخلص ہو جائیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے حبیب کے ساتھ، تو یہ ساری کائنات، یہ جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگے پھرتے ہیں، یہ آپ کے پیروں میں آ سکتی ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا حوصلہ پیدا کرنا ہوتا ہے کہ آپ 4 روزہ زندگی ہے، اس کے اندر انسان ساری زندگی لگا کر کیا کر لیتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 مکان، 1 دکان، ٹوٹل زندگی ہے یہی اس کا جہان۔ یہاں تک ہی پہنچتا ہے نا، کوئی بہت بڑے بادشاہ تو نہیں بن جائیں گے۔ اور بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں ہمارے سلسلہ چشتیہ میں، حضرت سلطان ابراہیم بلخی بادشاہ ابراہیم ادم، وہ بادشاہ چھوڑ کر فقیری کی طرف آئے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بادشاہتوں کو ٹھوکر مار کر فقر و درویشی کی طرف لوگ آئے۔ ایسی مثال کوئی نہیں ہے کہ درویشی چھوڑ کر کوئی بادشاہ کی طرف گیا ہو۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے؟ راج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے؟ تخت سکندری پہ تو وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ یہاں سنا، سیکھا، سمجھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نماز جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرسش نماز بود۔ روز قیامت سب سے پہلا سوال کون سا ہونا؟ نماز کے بارے میں۔ تو نمازوں کو قائم کریں، اپنے گھروں کے اندر بھی یہ جو ہے تعلیم دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب جو رات کے اس پہر بیٹھے ہیں اللہ رسول کی محبت میں، رات کے 3 بجے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ عشق حضور ہے۔ لوگوں نے صبح کام بھی کرنا ہے، دکانوں پر بھی جانا ہے، 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کام کاج ہیں، لیکن اس گھڑی رات کو بیٹھنا، نیند کو قربان کرنا، یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی نظر میں آپ مقبول ہو گئے۔ فرمایا ایسی محفلوں میں جانے والے جو ہیں وہ فرشتے اپنے ملائکہ اپنے نورانی پر پھیلا دیتے ہیں جس کے اوپر وہ چل کے جاتے ہیں۔
اور اگر تم یہ ذکر کرو گے تنہا تو اللہ تنہائی میں کرے گا، اور اگر بندوں میں کرو گے، کیا جی قرآن و حدیث کی تعلیمات یہ بتا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس وقت آپ سب کا ذکر اپنے ملائکہ فرشتوں کے اندر بیٹھ کر کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس میں شک کرنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.